هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم اسماء اصوات، پانچویں قسم اسماء اصوات ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کے اقسام کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں غیر متمکن کے 8 اقسام میں سے پہلی 4 قسموں کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم ہے اسماء اصوات۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور اصوات یہ صوت کی جمع ہے۔ صوت کے لغوی معنی آتے ہیں آواز کے، اور اصطلاح میں اسماء اصوات وہ کلمہ ہے جو طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان پر جاری ہو، یا اس کے ذریعے کسی کی آواز نقل کی جائے، یا اس کے ذریعے کسی جانور کو آواز دی جائے۔ تو اسماء اصوات وہ کلمات ہیں جو کسی طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان میں جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان کو اگر درد ہو تو ہو، آدمی کی زبان سے اردو میں نکلتا ہے نا، تو اہل عرب درد کے موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا، تو اس کو اسماء اصوات کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ذریعے سے کسی کی آواز نقل کی جائے، بہت سارے لوگ کی آواز ہوتی ہے اس کو نقل کرتے ہیں نا، یا کسی جانور کی آواز، یا کسی جانور کو آواز دیا جائے، جیسے اونٹ کو بیٹھانے کے لیے یا اونٹ کو اٹھانے کے لیے اہل عرب کچھ مخصوص کلمات استعمال کرتے تھے، تو ان کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پنجم اسماء اصوات، 5ویں قسم اسماء اصوات ہے۔ چوں اوہ جیسے کہ اوہ و اف اور اف، تو یہ اوہ اور اف یہ وہ کلمات ہیں جو طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں درد وغیرہ کے موقع پر۔ وبخ ونخ اور بخ ونخ یہ وہ کلمات ہیں جو اہل عرب، تو بخ یہ آواز اہل عرب اس وقت نکالتے تھے جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ جب عرب حضرات خوش ہو جاتے تھے تو بخ بخ کہتے تھے۔ اور نخ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے کسی جانور کو آواز دی جائے۔ تو نخ یہ اس کلمے کے ذریعے سے اونٹ کو بیٹھاتے تھے، اگر اونٹ کو بیٹھانا ہوتا تھا تو اس کے لیے نخ استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے ایک اور کلمہ نے نقل کیا ہے غاقہ، تو غاقہ یہ کوے کی آواز کی نقل ہے۔ کوا جو کام کرتا ہے نا، تو اہل عرب اس کی آواز کو جب نقل کرتے تھے تو غاقہ کہتے تھے۔ تو یہ اسماء اصوات ہوا۔ ششم اسماء ظروف، اس میں غیر متمکن کی 6ٹھی قسم اسماء ظروف ہے۔ تو اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور ظروف یہ ظرف کی جمع ہے۔ اس میں ظرف، لفظ ظرف کے لغوی معنی برتن کے آتے ہیں، یا وہ چیز جس میں کوئی چیز سما جائے تو اس کو بھی ظرف کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اس میں ظرف وہ اسم ہے جو وقت یا جگہ والے معنی پر دلالت کرے۔ اگر کوئی اسم ہے اور وہ وقت والے معنی پر دلالت کر رہی ہے تو اسے ظرف زمان کہتے ہیں، اور اگر جگہ والے معنی پر دلالت کر رہی ہے تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ششم اسماء ظروف، 6ٹھی قسم اسماء ظروف ہے۔ تو اگر وہ
کسی وقت والے معنی پر دلالت کر رہی تو اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ظرف زمان چوں از و ازا و متا و کیفا و ایانا و امسی و مز و منز و قطو و عوضو و قبل و بعدو. تو یہ وہ کلمات ہیں جو وقت والے معنی پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ظرف زمان کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر، ان کلمات کے اندر از، ازا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منزو، قطو، عوضو، قبلو، عوضو، یہاں تک ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ سب کے سب بلا شرط ظرف زمان ہیں. قبلو اور بعدو کے بارے میں کہہ رہے ہیں قبلو و بعدو کے وقت مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشند. محذوف منوی باشد کہہ رہے ہیں کہ قبلو و بعدو جس وقت ہے کہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو وہ ظرف زمان بنے گا. ٹھیک ہے. تو قبل و بعدو کی 3 حالتیں ہیں، بڑی کتابوں کے اندر ملیں گے کہ یا تو ان کا مضاف الیہ مذکور ہوگا، اگر مذکور ہوگا تو یہ معرب ہوتے ہیں، اور اگر محذوف ہو تو پھر 2 حالت سے خالی نہیں، یا تو محذوف منوی ہوگا تو یہ ظرف زمان ہوگا، یا نسیہ منسیہ ہوگا تو اس صورت کے اندر ہی معرب ہوتا ہے. تو مضاف الیہ قبل اور بعدو کے مضاف الیہ اگر محذوف منوی ہو، محذوف منوی مطلب یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ عبارت کے اندر ذکر نہیں ہے، مذکور نہیں ہے، مگر نیت کے اندر ہے تو اس کو کہتے ہیں محذوف منوی. اور محذوف نسیہ منسیہ کہتے ہیں کہ نیت کے اندر بھی نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ قبل اور بعدو کا مضاف الیہ اگر محذوف منوی ہو تو یہ ظرف زمان ہوتے ہیں. و ظرف مکان، اور اسماء ظروف کی 2 قسمیں ظرف مکان، اور یہ وہ اسماء ہیں جو کسی جگہ پر دلالت کرتے ہیں. اس کے کیا کلمات ہیں؟ تو چوں، حیثو و قدامو و تحتو و فوقو. حیثو ہے، قدامو، تحتو اور فوقو ہے. اس میں ایک شرط ہے، وقت کہ مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشند. اس شرط کے ساتھ کہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی نیت کے اندر ہو، تو یہ اسماء ظروف میں ظرف مکان ہوں گے. تو یہاں اسماء ظروف کی بحث ختم ہوئی. آگے کہہ رہے ہیں کہ وَحَفْتُمْ اسماء کنایات. اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم ہے اسماء کنایات. اس میں کنایات ایک کنایہ کی جمع ہے، اور اسماء کنایہ وہ اسماء ہیں جو مبہم بات یا مبہم عادت پر دلالت کرے. تو اسماء کنایات ان اسماء کو کہتے ہیں جو کسی مبہم بات یا مبہم عادت پر دلالت کرے، یعنی اس کے اندر تعین نہیں ہوتی ہے. اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کنایہ از حدیث اور دوسرا ہے کنایہ از عدد. کنایہ از حدیث وہ اس میں کنایہ ہے جو مبہم بات پر دلالت کرے. اس کے لیے کلام عرب میں 2 لفظ ہیں، کیتا اور زیتا. یہ 2 لفظ کلام عرب کے اندر وضع کیے گئے ہیں. اہل عرب کہتے ہیں سمعت کیتا و کیتا، میں نے ایسا ویسا سنا، قلت زیتا و زیتا، میں نے ایسا ویسا کہا. تو دیکھیے اس کے اندر کیتا و زیتا یہ اہل عرب کے کلام میں استعمال ہوا ہے. اس میں ابہام ہے، یہ ایک مبہم بات پر یا مبہم عادت پر دلالت کر رہا ہے. تو چونکہ اس کے اندر یہ بات پر دلالت کر رہا ہے، کیتا اور زیتا یہ ایک مبہم بات پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اسے کنایہ از حدیث کہتے ہیں. اور کنایہ از عدد وہ اس میں کنایہ ہے جو مبہم عادت پر دلالت کرے. اس کے لیے اہل عرب نے 2 لفظ لفظ کم اور لفظ قضا کو وضع کیا ہے. کم اگر استفہامی ہے تو اس کے معنی آتے ہیں کتنا، جیسے کم ضیفن عندک، آپ کے پاس کتنے مہمان ہیں. اور خبریہ ہے تو اس کے معنی ہیں بہت، جیسے کم ضیفن عندی، میرے پاس بہت سے مہمان ہیں. اور قضا کے معنی آتے ہیں اتنا، جیسے قضا درہمن عندی، میرے پاس اتنے درہم ہیں. تو
یہ دونوں یعنی کم اور کذا یہ دونوں کے دونوں اسماء کنایات ہیں. اسماء کنایات اس لیے کہ یہ ایک مبہم عدد پر دلالت کر رہے ہیں، اور اسماء کنایہ کی اقسام میں سے کنایہ از عدد ہے. کنایہ عدد اس لیے کہ یہ مبہم عدد پر دلالت کر رہا ہے، مبہم بات پر نہیں دلالت کر رہا ہے. تو اس کی تفصیل آگے اور آئے گی. تو کہتے ہیں صاحب کتاب کہ ہفتم اسماء کنایات ساتویں قسم اسماء کنایات ہیں چوں کم و کذا جیسے کہ کم اور کذا. تو یہ مطلقاً اسماء کنایہ کی مثال ہے. اب اس کی دو قسم ہیں، کنایات از عدد، یا تو کنایہ از عدد ہو تو اس کی مثال بنے گی. اچھا، کم و کذا یہ کنایہ از عدد کی مثال ہے. چوں کم و کذا کنایات از عدد جیسے کہ کم اور کذا یہ کنایہ از عدد ہے، یعنی کنایہ اسماء کنایات کی قسموں میں سے پہلی قسم کنایہ از عدد ہے. وقیتا وزیتا کنایات از حدیث، اور قیتا وزیتا بعض سے کنایہ کے لیے ہے، یعنی ان کو کنایہ از حدیث کہا جاتا ہے. تو کم و کذا کو کنایہ از عدد کہا جاتا ہے اور قیتا وزیتا کو کنایہ از حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ساتویں قسم کا بیان پورا ہوا. آٹھویں قسم ہے حشتم مرکب بنائی. آٹھویں قسم ہے مرکب بنائی چوں احد عشرہ جیسے کہ احد عشرہ. مرکب بنائی کا بیان آ چکا ہے. مرکب بنائی یہ مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے، اور اس میں دو اسموں کو ملا کر ایک بنایا گیا ہوتا ہے، اور دوسرا اسم حرف کو متضمن ہوتا ہے. یعنی دوسرے اسم سے پہلے واو کا معنی سمجھا جاتا ہے. جیسے احد عشرہ سے لے کے 30 عشرہ تک پڑھا تھا اس میں کہ احد عشرہ اصل میں تھا احد و عشرہ. واو کو گرا کر دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا تو احد عشرہ ہو گیا. تو یہ بھی اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور آخری قسم ہے، 8ویں قسم ہے.